سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انہوں نے جو موت سے چند دن قبل اپنے مریدوں کو کیا وصیت کی، اپنے مریدوں سے کیا بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مدرس ہیں جو استاذ القراء بھی ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب، جو حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں ایک ہفتہ قبل میں نے خواب دیکھا کہ حضرت یہ سمجھا ہے موت ہے اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، مفسرین اس دنیا کو آخرت کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر زمین اور آسمان کے خلا کو ریت کے ذرات سے بھر دیا جائے اور 1000 وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ساری امت کا احسان دنیا میں اتار دیا ہے سوائے ابو بکر کے، کہ اس کے احسان جب کسی اللہ رب العزت کے نیک بندے کا سورج غروب ہوتا ہے تو دنیا کی آواز بند ہو جاتی ہے، تو صرف اور صرف آخرت کی فکر ان کو باقی رہ جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا ولی، کوئی عالم، کوئی نیک شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ کس چیز کی وصیت کرتا ہے؟ نہ ہی وہ دولت کی وصیت کرتا ہے اور نہ ہی شہرت کی وصیت کرتا ہے، نہ ہی کسی اور دنیاوی کام کی وصیت کرتا ہے، بلکہ صرف اور صرف اس چیز کی وصیت کرتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان نماز کا اہتمام کیا کرے، انسان کو چاہیے کہ انسان دنیا کے پیچھے نہ بھاگا کرے، اسی طرح دل کو صاف رکھنے کی وصیت کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت سے جڑے رہنے کی وصیت کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت مخدوم العلماء، استاد العلماء، شیخ المشائخ، رئیس العلماء، رئیس المشائخ، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ آج ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انہوں نے جو موت سے چند دن قبل اپنے مریدوں کو کیا وصیت کی، اپنے مریدوں سے کیا ریکویسٹ کی۔ حضرت فرمانے لگے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی خطا ہوئی ہے، میں تمام افراد سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ اندازہ کریں اتنی بڑی شخصیت اور ہر ایک شخص سے معافی مانگ کر دنیا سے جا رہے ہیں، ہر ایک شخص سے۔ یہ آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں۔ اگر اس عاجز کی طرف سے کسی بندے کا دل دکھا ہو تو میری گزارش ہے مجھے اللہ کی معاف کر دیں۔ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے غافل یہ سمجھا ہے موت ہے اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ اس شعر کا کیا مطلب ہے کہ جو غافل انسان ہوتا ہے، جو انسان موت سے غافل ہوتا ہے، جس انسان کو موت کی فکر نہیں ہوتی، جو انسان دنیا کی رنگینیوں میں غافل رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی موت آئی تو انسان ختم ہو گیا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس زندگی کی شام ہوتی ہے اور آخرت جو نہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے اس کی صبح ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، مفسرین اس دنیا کو آخرت کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر زمین اور آسمان کے خلا کو ریت کے ذرات سے بھر دیا جائے اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک ریت کا ذرہ اٹھا کر لے جائے، پھر اسی طرح 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک ذرہ اٹھا کر لے جائے، یہ بات تو ممکن ہے کہ کھربوں سال کے بعد، اربوں سال کے بعد، ملین ٹریلین سال کے بعد یہ ریت کے ذرات ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی ایسی ہے میرے دوستو جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو نہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ حضرت اسی بات کی تلقین کیا کرتے تھے، ہر وقت انسان کو موت کی تیاری کرنی چاہیے، اسی لیے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ دنیا کی زندگی کی شام ہوئی ہے لیکن جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کی صبح ہوئی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر دنیا میں کسی شخص کو رہنا ہوتا تو امام الانبیاء، ہادیۃ عالم، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے۔ جب وہ دنیا میں نہیں رہے، وہ دنیا سے کوچ فرما کے چلے گئے، اس کے بعد کسی شخص نے دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ اسی ویڈیو کے اندر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت کی وفات کی تاریخ کے بارے میں۔ جس تاریخ کو حضرت کی وفات ہوئی 22 جمادی الثانی، وہ تاریخ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہم ایک عالم جو استاذ القراء حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے مدرس ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا حضرت کے بارے میں، اس خواب کا بھی تذکرہ کریں گے۔ پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے سلسلہ نقشبندیہ کے ٹاپ کلاس کے علماء کی لسٹ رکھوں گا کہ انہوں نے کتنا زیادہ دین کا کام کیا۔ اس کے بعد بر صغیر کے علماء جنہوں نے دین کی اتنی زیادہ خدمت کی کہ آج بھی دنیا ان کی دین کی خدمت کی معترف ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں حضرت کی کچھ دنیاوی قابلیت کے بارے میں کہ انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی اور انہوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب جاب شروع کی اور انتہائی قابلیت کے ساتھ جاب کی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے 5 نصیحتیں حضرت کی رکھوں گا جو اکثر زندگی میں وہ کیا کرتے تھے۔
آپ انشاءاللہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور آخرت کے اعمال کرنے کا شوق اور جذبہ بھی پیدا ہوگا آپ کے دل کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں حضرت کی تاریخ وفات کی طرف۔ حضرت 22 جمادی الثانی کو فوت ہوئے اور اسی 22 جمادی الثانی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ آپ سب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب جانتے ہوں گے، فضائل جانتے ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے خلیفہ بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ساری امت کا احسان دنیا میں اتار دیا ہے سوائے ابو بکر کے، کہ اس کے احسان کا بدلہ میں نہیں عطا کر سکتا، اس کے احسان کا بدلہ اللہ رب العزت قیامت کے دن عطا کریں گے۔ اتنی عظیم شخصیت، ان کی وفات بھی 22 جمادی الثانی کو ہوئی اور حضرت کی وفات بھی 22 جمادی الثانی کو ہوئی۔ یہ بات اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ جو سلسلہ نقشبندیہ ہے اس کی نسبت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جڑتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں، میں نے جو آپ سے پہلے عرض کیا تھا ایک خواب کے بارے میں، دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مدرس ہیں، جو استاذ القراء بھی ہیں، ان کا نام ہے حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب، جو حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں ایک ہفتہ قبل میں نے خواب دیکھا کہ حضرت خواب میں مجھے فرماتے ہیں کہ آپ کسی اور سے رجوع کر لیں، آپ کسی اور سے بیعت کر لیں۔ تو جب میں نے یہ خواب دیکھی، میں نے یہ سمجھا کہ میرے اعمال میں کچھ کمی پائی جا رہی ہوگی، تو اس وجہ سے حضرت نے یہ بات کی ہے۔ لیکن جب حضرت کی وفات ہوئی اس وقت حقیقت میرے سامنے آئی، گویا کہ حضرت یہ فرما رہے تھے کہ میں دنیا سے جانے لگا ہوں، آپ کسی اور کی طرف رجوع فرما لیں، کسی اور سے بیعت فرما لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کو سلسلہ نقشبندیہ کے کچھ بڑے علماء اور ٹاپ کے علماء کا تذکرہ کروں گا۔ ان علماء میں سب سے پہلے حضرت قاسم بن محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے بہت زیادہ دین کا کام کیا۔ اس طرح امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ بھی بہت بڑی شخصیت ہے، سب حضرات ان کے نام سے واقف ہیں، ان کی دینی خدمات سے واقف ہیں۔ اسی طرح اگر ہم آگے چلتے جائیں، حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بھی دین کی بہت زیادہ خدمت کی، یہاں تک کہ انہوں نے دنیا کا رخ ہی بدل دیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو برصغیر میں سلسلہ نقشبندیہ کے ٹاپ کے جو علماء ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب حضرات جانتے ہوں گے مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو دین کا کام کیا، اکبر بادشاہ کے سامنے بھی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ سارے کے سارے علماء بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے اکبر کے ساتھ ہو گئے تھے، لیکن حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الف ثانی، انہوں نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، اکیلے رہ کے بھی حق کی بات کی اور بادشاہ کا مقابلہ کیا۔ اتنے عظیم شخصیت گزرے ہیں۔ اور اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی سلسلے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضرت غلام حبیب صاحب چکوال والے رحمۃ اللہ علیہ، جن سے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیعت ہوئے تھے۔ اتنی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حضرت کی دنیاوی قابلیت کی طرف۔ حضرت نے 1972 کے اندر الیکٹریکل انجینئر کی BS کی ڈگری کمپلیٹ کی اور اس کے بعد حضرت نے جاب شروع کی۔ آپ اندازہ کریں حضرت نے جاب میں ایسی قابلیت دکھائی کہ 1990 کے اندر حضرت درجنوں کمپنیوں کے ہیڈ تھے، درجنوں کمپنیوں کے نظام کو سنبھالا ہوا تھا حضرت نے۔ اور 1930 کے اندر حضرت کی سیلری 30 لاکھ تھی، یعنی کہ 30 لاکھ روپے کی سیلری لیتے تھے، اور حضرت نے 1990 کے اندر سارے کے سارے مراعات چھوڑی، سارے کے سارے دنیاوی معاملات چھوڑے اور صرف اللہ کی طرف رجوع کیا، اور حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب کے پاس گئے اور ان سے بیعت کر لی، اور اس کے بعد پوری کی پوری زندگی حضرت نے دین کے لیے وقف کی۔ اب ہم آتے ہیں آخر میں کچھ حضرت کی نصیحتوں کی طرف۔ حضرت بہت زیادہ نصیحتیں کیا کرتے تھے، ان میں سے چند نصیحتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو حضرت نصیحت کیا کرتے تھے وہ نماز کے بارے میں نصیحت کیا کرتے تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نماز انسان کے لیے صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ نماز انسان کے لیے ایمان کا اعلان کرتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت جو ہے نا ذکر کی بھی تلقین کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے ذکر اذکار کثرت سے کیا کرو، کیونکہ خبر کی تاریک رات میں آپ کا جو ذکر کیا ہوگا آپ کے لیے روشنی کا سبب ہو۔ اور ایک بہت ہی خاص نصیحت کیا کرتے تھے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو، بغض سے صاف کر لو، کینے سے صاف کر لو، حسد سے صاف کر لو۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے یہ ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کی نیکیوں کو ایسے جلا دیتی ہیں جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، یہ ایسی بیماریاں ہیں۔ حضرت اس چیز کی بار بار تلقین کیا کرتے تھے، بار بار نصیحت کیا کرتے تھے، انسان اپنے دل
کو صاف کر لیا کرے۔ اور اس کے بعد آخر میں وہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ دنیا کی حقیقت کو پہچانو، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، ہمیں دنیا سے دل نہیں لگانا، ہمیں دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، دنیا کی جو بھی چیز ہم حاصل کر لیں وہ بھی ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ چیز بھی فنا ہو جائے گی، ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کے اندر حضرت مخدوم العلماء حضرت شیخ صاحب کی محبت پیدا کرے، ان کے لیے اثار ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق جنت کے اندر حضرت کو اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔